مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اڑتی اڑتی اس کم سن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ یہ وہ دور تھا کہ مسلمان ابھی کمزور تھے، کفار کا ظلم شدید تھا، جس کے ایمان کا علم ہوتا اس کو طرح طرح کے عذاب دیے جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسی خبر نے اس ننھے عاشق کا دل بے چین کر دیا۔ آپ نے تمام خطرات کو پس پش ڈالا، چھوٹی عمر کے باوجود تلوار ہاتھ میں لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب اس بچے کا یہ جذبہ دیکھ کر خوش ہوئے اور دعا فرمائی۔ یہ پہلی تلوار تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے سونتی گئی، اور یہ ننھے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، اس لیے آپ کو ابن صفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے والد ان کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تب آپ کی عمر 12 یا 15 سال تھی۔ آپ کا شمار پہلے 8 مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے۔ مکہ میں آپ پر بھی دیگر اہل ایمان کی طرح سختیاں کی گئی اور آپ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور اللہ عز و جل نے جنگ کرنے کی اجازت دے دی تو آپ ہر مارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ بہادر اور شاہ سوار تھے۔ آپ کی جنگی صلاحیتوں میں آپ کی والدہ کی تربیت کا بڑا عمل دخل تھا۔ آپ دراز قد تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے، مضبوط جسم اور بازوؤں کے مالک تھے۔ غزوہ بدر میں آپ نے زرد مالٹائی امامہ پہنا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے بھی ایسے ہی امامے باندھے ہوئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے زبیر کا حلیہ اپنا لیا ہے۔ غزوہ احد میں جب لڑائی کا آغاز ہوا تو اس جنگ کا پہلا لقمہ مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبازرت کی دعوت دی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بے دھڑک آگے بڑھے اور اسی کے اونٹ پر جا چڑھے۔ پھر وہ طلحہ عبدری کو اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود پڑے اور جہنم پہنچا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرت مسرت سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اے زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اور فتح مکہ کے روز مہاجرین کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غزوات کیے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ میں شریک رہے۔ آپ کے جسم پر زخموں کے بہت سے نشان تھے۔ آپ خلفائے راشدین کے دور مبارک میں شام اور روم کی جنگوں میں بھی شریک رہے۔ سن 36 ہجری میں ایک سفر سے واپس مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص عمر بن جرموز نے آپ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ حالت نماز میں تھے اور ان بزدلوں نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 66 برس تھی۔ اللہ عز و جل ہمیں ان عظیم ہستیوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔